हमारे टीवी चैनल OTV ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ बड़ी अहम बड़ी खबरों के साथ अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाज़रीन, मेरे पास लंदन से एक बड़ी खबर है। लंदन से क्या अहकामात जारी किए गए हैं और मियां बीमार शरीफ अब इस कदर बौखला गए हैं कि उन्होंने क्या अहकामात दिए हैं और इमरान खान की जान को अगले 72 घंटों में शदीद खतरात लाहक है। लंदन से बाकायदा तौर पर टीम को हदायत दी गई हैं। इस बारे में एक टेल का खेज इंकशाफ आज मैं अपने व्लॉग में करूंगा। इसके साथ साथ नाजरीन, इमरान रियाज खान की बाजियाबी के मुतल्लिक भी एक बड़ी अहम खबर आई है। रात के इतना अहम इंकशाफ हुआ है। इमरान रियाज खान इस वक्त कहाँ है, किस हालत में है और DPO सियालकोट ने किसके कहने पर उनके खानदान वालों से अगले 2 रोज में खाने पर मुलाकात के लिए कहा है, किसने ये हदायत दी हैं। और DPO सियालकोट जो कि एक बड़े पुलिस ऑफिसर हैं और पूरे जो है वो डिस्ट्रिक्ट के बड़े पुलिस ऑफिसरों में उनका शुमार होता है, उन्होंने सेक्टर कमांडर से क्यों मुलाकात की है, ये सारे इंकशाफात भी आज के व्लॉग का हिस्सा हैं। नाजरीन, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस वक्त इंतहाई मुश्किल हालात में सिर्फ YouTube चैनल और ख़ास तौर पर बैरून मुल्क से चलने वाले YouTube चैनल ही आप तक वो पैगामात, वो कहानियाँ, वो इंकशाफात पहुँचा रहे हैं जो पाकिस्तान में YouTube पर और इंटरनेट पर पाबंदी के बायस आप तक नहीं पहुँच सकते। वीडियो को शेयर करें और जो दोस्त हमें ये कहते हैं कि उनको वीडियो नहीं मिली, वो ये ना समझें कि हम ही उनको वीडियो भेजेंगे तो उनको वीडियो मिलेगी, बल्कि चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन के बटन को भी दबा दें और घंटी के बटन को भी दबा दें। तो नाजरीन, सबसे पहले लंदन से क्या अहकामात जारी किए गए हैं, और ये उसी किस्म के अहकामात हैं जिनके बारे में माजी में सैयद तस्लीम हैदर ने मेट्रोपॉलिटन पुलिस लंदन को दरखास्तें दे रखी हैं। और वो दरखास्तें इसी ज़िम्न में हैं कि मियां बीमार शरीफ और उनके करता धरता चमचों कड़छों लोटों ने ये कहा था सैयद तस्लीम हैदर को कि हमें इमरान खान को और अरशद शरीफ को मारने के लिए शूटर्स की जरूरत है, और उसने इसी बात को रिकॉर्डिंग पर लाकर इनके खिलाफ पुलिस को दरखास्तें दी थी। इसी तरह के अहकामात दोबारा जारी किए गए हैं और उन लोगों को तैयार किया गया है जो पाकिस्तान में आला पाए के शूटर्स हैं। और किस मकसद के लिए तैयार किया गया है, ये कल इमरान खान ने अपनी तकरीर में वाजे कर दिया। आइए इमरान खान की इस तकरीर के कुछ हिस्सों से आपको आगाह करें। वीडियोस देखें जो कि यकीनन आप इससे पहले भी देख चुके होंगे, लेकिन अब उसके तनाजर में, उसके बैकग्राउंड में कहां से अहकामात जारी हुए हैं, मैं आपको बड़ी खबर दूंगा। पहले वीडियो मुलाज़ा। अब एक और प्लान बना है और ये मैं आप सबको बता रहा हूं, मैं अपनी अदलिया को बता रहा हूं, मैं खास तौर पर पंजाब पुलिस को बता रहा हूं। IG पंजाब और IG इस्लामाबाद, पीछे इनके हैंडलर्स, इन्होंने प्लान क्या बनाया, जमान पाक के बाहर या आज या कल ऑपरेशन का प्लान है। और वो क्या ऑपरेशन है, मैं पुलिस वालों को बता रहा हूं, इन्होंने 2 स्क्वाड्स बनाई हैं। उधर इस्लामाबाद से उसने चूज किए IG ने, और इधर से इसने मुंतखब किए जो पंजाब का IG है। इन्होंने 2 स्क्वाड्स बनाई है। वो क्या करेंगे, वो हमारे लोगों के अंदर यहां आ जाएंगे और इधर से गोली चला के 4-5 पुलिस वाले मारने हैं इन्होंने। हमारे खड़े होके हमारे लोगों के अंदर ये जो लोग भेजेंगे, क्योंकि यहां तो बड़े लोग होते हैं, उनके अंदर रह के इन्होंने 4-5 पुलिस वालों को कत्ल करना है और उसके बाद वहां से अटैक आना है। उन्होंने गोलियां चलानी है, हमारे लोगों को यहां मारेंगे, मॉडल टाउन टाइप कत्ल करेंगे और फिर करते करते मेरे घर आके वो फिर मुर्तजा भुट्टो टाइप स्टाइल मुझे कत्ल करेंगे।
یہ پلان بنا ہوا ہے یا آج انہوں نے کرنا ہے اور یا کل کرنا ہے. میں یہ سب کو آج بتانا چاہتا ہوں. میں پنجاب پولیس کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے 5 لوگ یہ قتل کریں گے صرف اور صرف بہانہ مار کے یہاں اٹیک کرنے کا. میں آج اپنے سارے کارکنوں کو جو میں آپ کو پہلے کہتا رہا ہوں میں آج پھر آپ کو کہہ رہا ہوں, ہم نے کبھی کسی قسم کے تصادم میں نہیں حصہ لینا. یہ جو مرضی کریں ہم نے کچھ نہیں کرنا. ہم نے اس بار اگر انہوں نے جس طرح وہاں میں اس لیے آپ کو بتایا وہ پتھر مارا اوپر سے پولیس والا تصادم کرنے کے لیے, اشتعال دینے کے لیے, اس باری اگر یہ آپ کو کوشش کریں گے اشتعال دینے کے لیے تو آپ نے کسی قسم کا ری ایکشن نہیں دینا. اور آپ نے وہ پولیس کو کہنا ہے کہ آپ آئیں اور جو مرضی اگر وہ کوئی انہوں نے میرے سے کوئی بات کرنی ہے, کیونکہ میرے پاس تو اب اور کوئی کیس نہیں, مجھے تو سب میں بیل مل چکی ہے, تو جو بھی آپ کا ہے ریکویسٹ آئے, اگر آپ نے کوئی وارنٹ بھی لے آئے کوئی نیا تو وہ میرے پاس آئے. اور اگر ایسی کوئی چیز آپ نے نکالی جس میں مجھے جیل میں جانا پڑے میں جیل میں چلا جاؤں گا, لیکن میں نہیں چاہتا میرے لوگوں کا قتل عام ہو. اس لیے میں اپنے سارے کارکنوں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے صرف کسی قسم کے تصادم نہیں پڑنا. میں پنجاب پولیس کو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے آپ کے 4-5 لوگ مارنے ہیں اور اس کے اوپر انہوں نے اپنا جو پلان وہی ماڈل ٹاؤن اور اس کے بعد مرتضی بھٹو ٹائپ میرا قتل کرنا ہے. میں یہ آج ساری قوم کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ یہاں پہلے پلان جو پلان فیل ہوتے رہے اب یہ ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں. یا مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی ابھی تک کہ ہم یعنی یہ کون لوگ فیصلے کر رہے ہیں, یہ تو کوئی دشمن بھی نہ اپنے ملک سے ایسے کرے. وہ ان کا تو مجھے پتا ہے وہ جو 2 بار بیٹھے, ایک بار بیٹھا ہوا ہے اور ایک یہ دوسرا زرداری ہے, ان کا پاکستان. جی تو ناظرین آپ نے دیکھا عمران خان واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ ان کی جان کو شدید خطرہ ہے اور ان کو اگلے 72 گھنٹوں میں مارنے کا منصوبہ بنا لیا گیا ہے, پلان تیار کر لیا گیا ہے کہ ان کو جو ہے جان سے مار دیا جائے گا. خدا نہ خواستہ عمران خان جو اس وقت قوم کی امید ہے اور پاکستان کی پوری قوم کے ہر دل عزیز لیڈر ہیں, اب یہ بھیڑیے اس حد تک گر چکے ہیں کہ اب انہوں نے عمران خان کو راستے سے ہٹانے کے لیے ٹیمیں تیار کرنی ہیں. اور ہماری مصدقہ اطلاعات کے مطابق میاں بیمار شریف کے پاس چونکہ پاکستان جانے کا کوئی آپشن نہیں بچا, اس لیے وہ اس بات پر بھی آمادہ نظر آتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو ٹھوک دیا جائے اور پھر اس کے بعد جو ہے راستہ واضح طور پر بنا کر پاکستان جایا جائے. اس قسم کی جو سوچ ہے وہ آمرانہ سوچ ہو سکتی ہے اور آمریت کے حوالے سے جمہوریت کا لبادہ اوڑھے ہوئے میاں بیمار شریف اور ان کے خاندان سے اب بچہ واقف ہو چکا ہے. ناظرین کل سپریم کورٹ کے باہر مریم صفدر امان نے جس طریقے سے چیف جسٹس آف پاکستان عمر تا بندیال کو نام لے کر مخاطب کیا, گالیاں تک دی, خواجہ آصف نے بھی جو ہے برا بھلا کہا, اب شیر علی نے بھی برا بھلا کہا, اس کے بارے میں بھی یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہی کام کرنے جا رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا بھی کہ اس بار انہوں نے مولانا فضل الرحمان اور مولانا فضل ڈیزل کے کارکنان کی آڑ میں یہ کارنامہ سر انجام دیا کہ سپریم کورٹ کے مین گیٹ کو پھلانگتے رہے. اور 1997 کی ویڈیو بھی اور آج کی ویڈیو بھی آپ کو ملا کر دکھائیں گے کہ 1997 میں بھی پنجاب ہاؤس میں قیمے والے نان کھلا کر کارکنان کو سپریم کورٹ پر حلہ بولنے پر مجبور کیا اور اس قدر خوف و ہراس پیدا کیا کہ ججز نے ٹیبلز کے نیچے چھپ کر اپنی جان بچائی. کیا پاکستان کی عدلیہ اتنی بے بس ہے کہ آج ان کا پریشر دیکھ کر تاریخ آگے کر دی گئی؟ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جسٹس عمر تا بندیال سمجھدار شخص ہیں اور وہ ملک میں کسی قسم کی افراتفری نہیں چاہتے. ان کا یہ منشا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے معاملات کو حل کر لیا جائے, الیکشن کی تاریخ جو ہے اس کو مقرر کر دیا جائے. لیکن ان لوگوں کو تو انتخابات سے اس قدر خوف ہے کہ جیسے کہتے ہیں پنجابی میں کان کو گلیلے سے, یعنی کوے کو غلیل سے ڈر لگتا ہے, اس طرح یہ انتخابات سے ڈر رہے ہیں. جمہوریت کے مامے تھے چند ماہ پہلے اور عمران خان کو بار بار کہتے تھے کہ الیکشن کراؤ,
اور اب جب ان کے اپنے کندھوں پر یہ معاملہ پڑا ہے تو اب یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ اگر اس قدر مقبول ہیں کہ سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دے سکتے ہیں تو الیکشن میں کیوں نہیں آتے اور الیکشن میں آ کر عمران خان کا سامنا کیوں نہیں کرتے؟ ان کو جان سے مارنے کے منصوبے کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ ایک بڑا ہی لمحہ فکریہ ہے اور ایک بڑا اہم سوال ہے۔ دوسری طرف ناظرین، عمران ریاض خان کے بارے میں بھی کیس کی سماعت لاہور ہائی کورٹ میں ہوئی اور جس میں ڈی پی او سیالکوٹ نے بالآخر یہ بیان دیا اور کہا کہ میں 2 دن کے بعد عمران ریاض خان کو عدالت میں پیش کر دوں گا۔ اصل معاملہ کیا ہے؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ جیسا کہ کل میں نے اپنے ویلاگ میں بتایا تھا، عمران ریاض خان پر اس قدر تشدد کیا گیا ہے، اس قدر ان کی حالت خراب ہے کہ وہ کورٹ میں پیش کرنے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ ڈرتے ہیں کہ اگر ان کو کورٹ میں لایا گیا تو میڈیا وہاں موجود ہوتا ہے اور پھر یہ خبر دنیا بھر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل جائے گی کہ انہوں نے عمران ریاض کو جیل سے کیوں اٹھایا، کنہوں نے اٹھایا۔ آج تو یہ بات یعنی عدالت میں بھی سامنے آ چکی ہے کہ جو وہ ویگو ڈالا ہے اس میں ڈال کر جیل سے جو ہے عمران ریاض خان کو لے جایا گیا، اور میرے ذرائع کی وہ بات بھی سچ ہو گئی ہے کہ ان کو اسلام آباد کی پاکستان کی غلیظ ترین جیل میں لے جایا گیا، جہاں پر ان پر بدترین تشدد کیا گیا، اور اب ان کی حالت اس قابل نہیں ہے کہ ان کو عدالت میں پیش کیا جا سکے۔ اور میرے ذرائع تو ابھی تک یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آنے والے 2 دنوں میں بھی جو ہے ڈی پی او سیالکوٹ اپنے وعدے کے مطابق عمران ریاض خان کو عدالت میں پیش نہیں کر سکیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں میں ان کا تبادلہ کر دیا جائے، کیونکہ وہ اس قسم کے وعدے کر رہے ہیں کہ جو ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ انہوں نے عدالت میں یہ بھی بتایا میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہ ان کی سیکٹر کمانڈر سے ملاقات ہوئی ہے۔ آپ ذرا یہ سوچئے کہ آپ نے ایک شخص کو گرفتار کیا، پولیس نے گرفتار کیا، پولیس نے جیل میں بھیجا، وہاں سے سیکٹر کمانڈر کون ہوتا ہے کہ اس کو وہاں سے نکال کے لے جائے، اور آپ کو بھی سیکٹر کمانڈر آئی ایس آئی کے جو سیکٹر کمانڈر ہیں ان سے کیوں ملاقات کرنے کی ضرورت پیش آئی؟ یہ ایک بڑا سوال ہے جو میں ڈی پی او سیالکوٹ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر کار ان کو عمران خان کی رہائی کے لیے اپنے محکمے کے بعد سیکٹر کمانڈر کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مطلب یہ ہے، بلکہ یہ بالکل واضح بات ہے کہ عمران ریاض خان اس وقت سیکٹر کمانڈر کے ماتحت ادارے کے تحویل میں ہیں، اور جس قدر ان پر تشدد کیا جا سکتا تھا یہ لوگ کر چکے ہیں۔ اب ان کی حالت اس قدر خراب ہے کہ ان کو عدالت میں نہیں لایا جا سکتا، بلکہ یہ بھی خدشہ ہے کہ خدا نہ خواستہ خاکم بدہن ان کی جان جو ہے وہ چلی جائے۔ اور یہ اس قدر گندے لوگ ہیں، غلیظ لوگ ہیں، اس قدر بدترین تشدد کرتے ہیں۔ شہباز گل کے ساتھ جو انہوں نے کیا، اعظم سواتی کے ساتھ انہوں نے کیا، اور پی ٹی آئی کی خواتین کے ساتھ انہوں نے جا کیا، وہ آپ مختلف قسم کی ویڈیوز میں پہلے ہی ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ اب اس قدر یہ جو ہے بکھلائے ہوئے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ اصل میں 40 سالہ صحافت کا میرا تجربہ ہے، یہ آخری حربے ہوتے ہیں کسی بھی ڈوبتی ہوئی اقتدار کی کشتی کے، کہ وہ اس قسم کے اقدامات کرتے ہیں کہ جس میں عوام میں بے چینی پھیلے، اور وہ آخری طور پر بھی ہر وہ جو ہے وہ گھٹیا کام کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ جس سے ان کا اقتدار بچ سکے۔ لیکن اب یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے اور نشتہ دیوار بن چکی ہے کہ امپورٹڈ حکومت آنے والے چند دنوں میں گھر چلی جائے گی، اور مولانا فضل الرحمان نے جس قدر گندا کھیل پاکستان کی عدلیہ کے خلاف کھیلا، اپنے لوگوں کو وہاں بٹھایا اور پاکستان کے سپریم کورٹ کے دروازوں کو پھلانگنے کی کوشش کی، گالیاں دیں اور اس قدر غلاظت بکی، لیکن وہاں پر موجود بیگم مریم صفدر اعوان جو خود بھی گندی زبان استعمال کرتی ہیں اور بڑی ہی غلیظ زبان انہوں نے استعمال کی سپریم کورٹ کے متعلق۔ اب آپ دیکھیے، یہ وہی سپریم کورٹ ہے جو ان کو ریلیف دینے کے لیے رات کے 12 بجے کھلی تھی۔ احسان فراموش اتنے ہیں، اور جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو، کہ اسی سپریم کورٹ نے عمران خان کی حکومت کو رخصت کیا تھا، ان کو ریلیف دیا تھا، اسی امپورٹڈ حکومت کو لائے تھے۔ اب یہ انہی کے خلاف بولنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اداروں کی تقدیس و تقدس ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ یہ اپنے اقتدار کے لیے کسی بھی
शख्स की इज्जत को उछाल सकते हैं और उसको गालियां दे सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल, जो कि एक पेशावर और बड़े ही ईमानदार जज मशहूर हैं, उनके साथ इस किस्म का सलूक पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह दिन है जो कल पाकिस्तान की तारीख के सफ़ात पर लिखा गया। नाजरीन, आने वाले दिनों में आप सब दुआ कीजिए कि इमरान खान की जान की अल्लाह ताला की ज़ात हिफाजत करे, उनको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, और हमारे दोस्त इमरान रियाज खान और इनके साथ साथ जो भी दोस्तों को इन्होंने गिरफ्तार किया हुआ है, यानी कि वो औरिया जान मकबूल हैं, और भी ऐसे छोटे छोटे भी जर्नलिस्ट हैं जिनको बेचारों को ये भी मुयस्सर नहीं है कि उनके साथी ही उनका नाम ले सकें। कल आपको एक बड़ी खबर और देंगे लंदन से, किस मॉर्गेज रिपोर्टर और खूबसूरत इंसान को दुनिया न्यूज से निकाल दिया गया है, किन इंजामात के तहत निकाला गया है, कल के प्रोग्राम का एक बड़ा हिस्सा आपके सामने लाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।